محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لالچی باپ نے چند روپے کی خاطر اپنی پھول جیسی بیٹی کی شادی 70 سالہ بوڑھے سے طے کر دی۔ بیٹی نے پاؤں پکڑ کر منت سماجت کی، مگر باپ نے اسے بالوں سے گھسیٹ کر رخصت کر دیا۔ اگلی صبح باپ کو خبر ملی کہ بیٹی ہسپتال میں ہے۔ وہ غصے میں وہاں پہنچا کہ تم نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ ڈاکٹر نے اسے لاش کے پاس لے جا کر چہرے سے کپڑا ہٹایا تو باپ کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور وہ وہیں پاگل ہو گیا، کیونکہ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کر لیا تھا اور خود کو اندر چھپا لیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے بابا میری شادی ایک 70 سالہ بوڑھے سے کروا رہے ہیں۔ میں حیران تھی، اتنی بھی کس بات کی لالچ؟ وہ اچھا کماتے تھے، بھائی بھی اچھا کماتے تھے، ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ کئی طرح کے سوالات میرے دل و دماغ پر سوار ہو رہے تھے۔ چند لمحے مزید بیتے تھے اور ایک بار پھر میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنا شروع ہو گیا تھا۔ میری حالت ایک بار پھر خراب ہو گئی تھی۔ باہر سے بابا کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی۔ کلثوم، دروازہ کھولو، میں تمہارا دروازہ توڑ دوں گا، باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، بہتر ہوگا آپ چلے جائیں، میں کسی بڈھے سے شادی نہیں کروں گی، میری ایک پوری زندگی ہے بابا، میں ابھی صرف 18 سال کی ہوں۔ جبکہ میرے بابا جان کی دوبارہ آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو یاد رکھنا، اس گھر میں آج تمہارا آخری دن ہوگا۔ میں نے تمہارا نکاح اس مہینے کی آخری تاریخوں میں طے کیا ہے، لیکن اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تو میں تمہارا نکاح آج رات ہی کروا کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں کیا کروں؟ کئی طرح کے خیالات میرے دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ کیا مجھے دروازہ کھول دینا چاہیے یا پھر نہیں؟ چند لمحے بعد میں نے کچھ سوچ کر دروازہ کھول دیا تھا۔ میں کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی بابا اندر داخل ہوئے تھے اور میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے بولے، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ حور پری ہو، تمہارے لیے کوئی راجہ آئے گا، تمہاری شادی اسی طرح ہونی تھی، بدلے میں وہ ہمیں پورے 25 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ اس بڈھے کی کئی جائیدادیں ہیں، پیسہ روپیہ ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولی، بابا کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا ظلم؟ میں نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، ہمیشہ آپ کے ہر حکم پر سر جھکایا۔ آپ میری شادی ایک 70 سالہ بوڑھے سے کیوں کر رہے ہیں؟ میں مر جاؤں گی، میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، بابا خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھا لیں۔ میری سسکیاں بھی ان کا دل نرم نہیں کر پائی تھیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہارے یہ آنسو میری جوتی کے برابر ہیں، میں خود کو ذہنی طور پر تیار کر لوں اگر تم نے نکاح کے روز کسی بھی طرح کا تماشا کیا، میں تمہاری جان لے لوں گا، بہتر ہوگا اپنی زندگی عزیز ہے تو اس بوڑھے کے ساتھ اس گھر سے دفع ہو جانا، لیکن اگر تم نے تماشا کیا یا میری عزت پر حرف آیا، یاد رکھنا اسی دن تمہارا گلا دبا کر تمہیں زمین میں زندہ دفنا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ٹھہرے نہیں تھے، کمرے سے دندناتے ہوئے نکل گئے تھے، جبکہ میں روتے روتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ یہ مجھ پر اچانک سے کیا عذاب آیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی سہیلی کی شادی پر گئی تھی اور اگلے دن ہی میرے لیے یہ رشتہ آیا تھا، 70 سالہ بوڑھے کا۔ کافی دیر تک میں زمین پر بیٹھی اپنی قسمت پر روتی رہی تھی اور پھر اٹھ کر سائڈ ٹیبل کے پاس گئی تھی۔ میرا موبائل فون چارجنگ پر لگا ہوا تھا، میں نے موبائل فون نکالا تھا اور اپنی دوست کو فون ملایا تھا۔ میری پہلی بیل پر ہی اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں روتے ہوئے بولی، تمہاری وجہ سے
میری پوری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا، میں تمہاری شادی میں نہیں آنا چاہتی، مگر تم بلا وجہ مجھ سے روٹھ کر بیٹھ گئی، اور اب نتیجہ دیکھو، میری پوری زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ میرے بابا میری شادی ایک 70 سالہ بوڑھے سے کر رہے ہیں، جبکہ میری دوست اچانک ہی سخت لہجے میں بولی، اس میں برائی کیا ہے؟ وہ 70 سال کا بوڑھا اربوں کا مالک ہے، تمہاری پوری زندگی بدل جائے گی۔ تمہارے باپ نے تمہیں ہمیشہ بوجھ سمجھا ہے، کبھی تمہیں تمہاری خوشیاں نہیں دی، ہر بات پر تمہیں ٹوکا ہے، کبھی تمہاری خواہش پوری نہیں تھی۔ بہتر ہے کہ تم اب اپنی زندگی جیو، اس انسان سے شادی کر لو اور ایک نئی دنیا بساؤ، تمہارے لیے زندگی بدل جائے گی۔ یقین مانو وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں نے فون بند کر کے بستر پر پٹک دیا تھا۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا، زندگی اتنی تنگ ہو جائے گی میں نے کبھی خیالوں میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ بچپن میں ہی میری ماں گزر گئی تھی، تب سے ہی میں نے اپنے بابا اور بھائی کو اپنا سب کچھ مانا تھا۔ بھائی پھر بھی کبھی میرا لحاظ کر لیتے تھے، مگر بابا کے لیے میں ہمیشہ ہی بوجھ ثابت ہوئی تھی۔ وہ مجھے بوجھ کیوں کہتے تھے میں نہیں جانتی تھی، حالانکہ میں نے کبھی ان سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی تھی، کبھی اپنی خواہش ان کے سامنے ظاہر نہیں کی تھی، مگر اس کے باوجود وہ مجھ سے بہت نفرت کرتے تھے۔ کافی دیر کمرے میں رونے کے بعد میں کمرے سے باہر آئی تھی۔ میرے بابا برآمدے میں بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ یکدم سخت لہجے میں بول، کر لی اپنے دوست سے شکوے شکایتیں، اب جاؤ اور کھانا پکاؤ، رات کو تمہارا بھائی بھی حیدرآباد سے آ رہا ہے، میں نے اس کو پیغام بھیج دیا ہے، اسے تمہاری شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر تم نے اس کے سامنے بلا وجہ کے ڈرامے کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ان کی بات سن کر میں تڑپ کر بولی، بھائی کو آنے دے، میں قسم کھا کر کہتی ہوں ان کو سب کچھ بتاؤں گی، آپ جو جو میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، آپ میرے باپ ہیں، لیکن آپ باپ والا کردار ادا نہیں کر رہے۔ مجھے نفرت ہو گئی ہے آپ سے، میں نے کبھی آپ کے لیے اپنے دل میں نفرت نہیں پالی تھی، لیکن آپ اس لائق ہی نہیں ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے۔ یہ کہتے ہی میں کچن میں آ گئی تھی اور گندے برتنوں کے سامنے کھڑے ہو کر میں شدت سے رونے لگ گئی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد میں نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ انہیں مانجھنا شروع ہو گئی تھی۔ ابھی مجھے کام کرتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب گھر کا دروازہ بجا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ دروازہ کھول دوں، مگر میں خاموشی سے اپنے کام میں مگن رہی تھی۔ بابا جان باہر ہی بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد مردوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں نے کچن سے جھانک کر دیکھا تو بلیک وردی میں کئی مرد ایک کے بعد ایک داخل ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کئی شاپنگ بیگ، مٹھائیوں کے ٹوکرے، اس کے علاوہ بھی کئی تحفے تحائف موجود تھے۔ میں فوراً ہی کچن سے باہر آ گئی تھی۔ وہ سب برآمدے میں رکھے تخت پر رکھ کر بولے، یہ بڑے صاحب نے اپنے ہونے والی دلہن کے لیے بھیجے ہیں، اس میں سے ایک سامان بھی کسی کو نہیں دیا جائے گا، یہ سب سامان بیگم صاحبہ کا ہے، اور ہاں صاحب نے حکم بھیجا ہے کہ آپ کسی بھی طرح کی سختی ان کے ساتھ نہیں کریں گے، اور اس درمیان جب تک شادی نہیں ہو جاتی آپ انہیں بالکل نہیں رلائیں گے۔ اگر انہیں پتہ چلا آپ کی وجہ سے بیگم صاحبہ کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو گرا ہے تو آپ کے لیے بہت برا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ گارڈز رکے نہیں تھے بلکہ چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی میرے بابا مجھے دیکھتے ہوئے بولے، دیکھو تم اپنا نصیب، کیسے تمہاری قسمت چمک رہی ہے، او اپنا سامان دیکھو۔ جبکہ میں نفرت سے چہرہ پھیرتے ہوئے بولی، آپ کو یہ سامان مبارک ہو، میں ایسے سامان پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ انسان کی زندگی صرف ایک دفعہ اس کو ملتی ہے،
اگر اس زندگی میں بھی ہم سفر اس طرح کا ملے تو یہ کیا کم عذاب نہیں ہے؟ جبکہ میرے بابا غصے سے بولے، تو ایک ناشکری عورت ہے، اپنی ماں کی طرح، جس طرح وہ ناشکرہ پن کر کے اس دنیا سے چلی گئی، ایک دن آئے گا تو بھی ناشکرہ پن کر کے اس دنیا سے دفع ہو جائے گی، اور مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ لیکن یاد رکھنا، جب تک تیری شادی نہیں ہو جاتی اور مجھے میری رقم نہیں مل جاتی، میں تجھے مرنے نہیں دوں گا۔ جا اور اب اپنا کام کر، زیادہ آنسو بہا کر مظلومیت کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میرے دل کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ میں اپنا آپ سنبھالے خاموشی سے کچن میں آ گئی تھی اور کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں نے چھوٹی عمر میں ہی گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ میرے پیدا ہوتے ہی امی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ہمارے کام ایک ملازمہ آ کر کرتی تھی۔ بابا جان کی اپنی دکان تھی، اس لیے پیسوں کی کبھی تنگی نہیں ہوئی۔ لیکن جیسے ہی میں 7 سال کی ہوئی تھی، بابا نے میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں جھاڑو تھما دی تھی۔ وہ ملازمہ صرف اور صرف کھانا بنانے ہی آتی تھی۔ گھر کی صفائی، برتنوں کو صاف کرنا، بابا جان اور بھائی کے کپڑے دھونا، یہ سب میری ذمہ داری تھی۔ جلدی جلدی کھانا پکا کر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرے بیڈ پر وہ تمام سامان رکھا ہوا تھا جو اس بوڑھے نے بھیجا تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا تھا، یقیناً یہ سب سامان بابا ہی رکھ کر گئے تھے۔ میں چپ چاپ دروازہ بند کر دیا تھا اور ایک طرف کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ زندگی ہمیشہ ہی میرے لیے نئے نئے امتحان لے کر آتی تھی، مگر اس دفعہ کا امتحان مجھے موت کی مانند لگ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اس سامان کو بیٹھ کر روتی رہی تھی اور پھر چپ چاپ اپنے قدم اس سامان کی طرف بڑھائے تھے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میرے لیے کیا آیا ہے۔ میں خاموشی سے ہر ایک بیگ کو کھول کر دیکھ رہی تھی۔ کافی مہنگے مہنگے لباس تھے، پرفیوم، چپل، جیولری اور بھی بہت کچھ میرے لیے بھیجا گیا تھا۔ میری نظر ایک آخری شاپنگ بیگ پر گئی تھی۔ دل کیا سب سامان اٹھا کر پھینک دوں، لیکن میں نے خاموشی سے اس کا آخری شاپنگ بیگ کو بھی کھول ہی لیا تھا۔ اندر ایک ڈائری موجود تھی۔ لمحے بھر کے لیے میرا دل دھڑکا تھا۔ مجھے ڈائری بہت پسند تھی۔ میں نے اپنی زندگی کی ہر تکلیف، ہر خوشی اپنی ڈائریوں میں قید کی تھی۔ میں نے ڈائری اٹھائی تھی اور اسے کھولا تھا، مگر اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ وہ ڈائری خالی نہیں تھی، بلکہ اس میں بہت کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں دھیرے دھیرے تحریر پڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے میں تحریریں پڑھتی جا رہی تھی، میری آنکھیں پھٹتی چلی گئی تھیں۔ میرا دل و دماغ بالکل کام کرنا بند کر چکا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہانی اس طرح پلٹ جائے گی۔ 5 صفحے پڑھ لینے کے بعد ایک تصویر موجود تھی۔ میں نے فوراً ہی اس تصویر کو ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تھا۔ میرے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے خاموشی سے اس ڈائری کو بند کیا تھا اور فوراً سے اٹھ کر اسے الماری میں قید کر دیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں اتنی منتشر ہو رہی تھی کہ میں اپنا حال سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ قسمت اتنی جلدی تبدیل ہو جائے گی، میں نے خوابوں میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی تمام بکھرا ہوا سامان سمیٹ کر ایک طرف کو رکھ دیا تھا۔ موبائل اٹھایا تھا تو میری دوست کا میسج جگمگا رہا تھا۔ میں نے فوراً ان باکس کھولا تھا۔ میسج میں واضح لکھا تھا، ڈائری یقیناً تم پڑھ چکی ہوگی، فیصلہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کو سنوارنا چاہتی ہو یا اپنی زندگی کے ایک بار پھر سے سمجھوتا کرنا چاہتی ہو، فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ خاموشی سے نکاح کرو اور سچائی کا پتہ کرو۔ اس طرح کسی کو بھی معاف کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ جبکہ میں نے اوکے بول کر موبائل فون ایک طرف رکھ دیا تھا، میرا دل و دماغ اب تیزی سے کام کرنا شروع ہو گیا تھا۔ کیا مجھے اپنی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا رسک لے لینا چاہیے تھا؟ کیا مجھے اس بوڑھے شخص سے شادی کر کے اس سچائی کو پتہ کرنا چاہیے تھا جو مجھ سے وابستہ تھی؟
آخر میرا باپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ میری ماں اس دنیا سے کیوں رخصت ہوئی؟ اور پھر وہ تصویریں، دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، شام کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ رات 9 بجے گھر کا دروازہ بجا تھا۔ یقیناً میرا بھائی آ گیا تھا۔ دروازہ بابا نے کھولا تھا، میں فوراً ہی باہر آ گئی تھی، جبکہ اندر آتے ہی اس نے بے اختیار مجھے گلے سے لگا لیا تھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک تم اس سے بابا نفرت کرتے ہیں، لیکن میں نہیں۔ تم بہن ہو میری، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں، بھلے وہ ہمیں 50 کروڑ ہی کیوں نہ دے دے۔ میں تمہاری شادی کسی بھی قیمت پر اس بوڑھے شخص سے نہیں ہونے دوں گا۔ ہر شخص کو زندگی سے صرف ایک دفعہ ملتی ہے، ہم سفر بھی اچھا ملنا چاہیے۔ میں تمہاری زندگی کے ساتھ کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا، بس بہت ہو گیا۔ اس گھر کو حاصل کرنے کی وجہ سے میں ہمیشہ بابا کا ساتھ دیتا تھا کہ ہاں، آپ اس سے نفرت کریں تاکہ پورا گھر صرف مجھے ملے، لیکن نہیں، انسانیت بھی کسی شے کا نام ہے۔ بے شک تمہیں حصہ نہ دوں، مگر تمہاری زندگی بھی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ بابا کے کمرے کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ میں ان کو روکنا چاہتی تھی، ان کو کہنا چاہتی تھی کہ میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ آپ بلا وجہ بابا جان سے نہ مجھے، مگر میں اپنے بھائی کی محبت دیکھ کر کچھ بول نہ پائی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، زندگی میں پہلی بار انہیں اپنے لیے اتنا فکر مند ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں چاہ کر بھی انہیں روک نہیں پائی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں خود بھی اس رشتے پر ڈاما ڈول تھی۔ چند لمحے بعد ہی بابا جان کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ بھائی رشتے پر احتجاج جتا رہے تھے، جبکہ بابا جان ان کو لالچ دے رہے تھے، لیکن بھائی اس دفعہ بالکل بھی ماننے کے حق میں نہیں تھے۔ چند لمحے کے بعد تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ یقیناً بابا نے بھائی پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ میں فوراً سے اب کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اندر داخل ہوئی تو دونوں باپ بیٹے مد مقابل کھڑے ہوئے تھے۔ فوراً ہی میں دونوں کے درمیان آ گئی تھی اور اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولی، میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے ساری زندگی گھٹ گھٹ کر گزاری ہے، لیکن آج جب انہوں نے میرے لیے تحفے تحائف بھیجے، مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ زندگی کا سکون صرف اور صرف دولت میں ہے۔ اگر وہ شخص مجھے پسند کر رہا ہے، میری محبت میں گرفتار ہو رہا ہے، تو میں اپنی زندگی خراب نہیں کروں گی، بلکہ اس زندگی سے لطف اٹھاؤں گی۔ آپ بابا سے نہیں لڑیں، کیونکہ یہ رشتہ میری اپنی رضامندی سے طے پایا ہے۔ میری بات سن کر بابا فوراً ہی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، شاباش، مجھے تم سے ایسی ہی سمجھداری کی امید تھی۔ جبکہ میرے بھائی فوراً سے بولے، چھوٹی، اس طرح فیصلے نہیں کیے جاتے۔ میں جانتا ہوں تمہیں زندگی میں کبھی کچھ حاصل نہیں ہوا، ہمیشہ تم نے میری اور بابا جان کی نفرت کو برداشت کیا ہے، لیکن بلا وجہ اپنی زندگی کو برباد مت کرو۔ وہ انسان تمہارے قابل نہیں ہے۔ سب چیزیں پیسے سے حاصل نہیں ہوتی، تمہاری اپنی زندگی ہے۔ ابھی تم صرف 18 سال کی ہو، وہ ایک 70 سال کا بوڑھا ہے، تمہارے دادا کی عمر کا۔ کچھ تو خیال کرو۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولی، میں خوش ہوں۔ آپ پلیز بابا کا فیصلہ مان لیں، کیونکہ میں اس فیصلے پر راضی ہو چکی ہوں۔ یہ کہتے ہی میں بابا کی طرف مڑی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، ہو سکے بابا تو آپ ان لوگوں سے بات کر کے نکاح کی تاریخ جلدی کی طے کر لیں۔ میں شادی جلدی کرنا چاہتی ہوں تاکہ میری شادی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ یہ کہہ کر میں ٹھہری نہیں تھی، بلکہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی میں ایک بار پھر رونا شروع ہو گئی تھی۔ میں عجیب کیفیت میں مبتلا تھی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ شادی کر کے میں سچائی پتہ کروں، اپنی زندگی کو اچھی طرح گزاروں، مگر اب
اپنے بھائی کے لیے اپنی تڑپ دیکھ نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس رشتے سے انکار کر دوں، منع کر دوں، لیکن میں جانتی تھی کہ میرا انکار بھی کارآمد ثابت نہیں ہوگا۔ جتنے امیر ترین انسان کا رشتہ میرے لیے آیا تھا، اس حساب سے بابا کبھی بھی اس رشتے کو انکار کرنے والے نہیں تھے۔ انہیں میرے رشتے کے بدلے میں 25 لاکھ روپے مل رہے تھے، جن کے ذریعے وہ ایک پلاٹ خرید سکتے تھے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ پوری رات میری روتے روتے ہی بیت گئی تھی۔ میں نے آج کی رات اپنی ماں کو بہت زیادہ یاد کیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا۔ کاش اگر آج میری ماں زندہ ہوتی تو مجھے یہ سب کچھ برداشت نہیں کرنا پڑتا، بلکہ میری امی میرے لیے بابا سے لڑتی، ان کو سناتی کہ آپ اس طرح میری بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں نے اسے پھولوں کی طرح پالا پوسا ہے، لیکن میری ماں ہی نہیں تھی تو بھلا کون مجھے پھولوں کی طرح پالتا اور کون میرے لیے لڑتا جھگڑتا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ دروازے کی دستک سے کھلی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرا بھائی سامنے کھڑا ہوا تھا۔ آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی، چہرے پر غصہ ہی غصہ تھا۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ کمرے کے اندر آ گیا تھا اور میرا بازو تھام کر بولا، کیا چل رہا ہے تمہارے دل و دماغ میں؟ تم اس طرح اپنی زندگی کا سودا کیسے کر سکتی ہو؟ تم ایک 70 سالہ بوڑھے سے شادی کر رہی ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم 18 سال کی ہو، میں تمہاری شادی کرواؤں گا کسی نوجوان لڑکے سے۔ میں اس طرح تمہاری زندگی کو جہنم نہیں بنا سکتا۔ رات بھی میرے خواب میں امی آئی ہیں۔ انہوں نے مجھے بری طرح جھنجھوڑا ہے کہ میں اپنی بہن کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ امی نے ہم دونوں کو پیدا کیا ہے، ہمیں ایک ماں کی سنتان ہے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دے سکتا۔ تم میرے ساتھ ابھی کے ابھی حیدرآباد چل رہی ہو، وہاں جا کر میں تمہیں چھپا دوں گا بابا، یا وہ آدمی تم تک پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ تم جلدی جلدی اپنے کپڑے وغیرہ سمیٹو اور چلو یہاں سے۔ جبکہ میں فوراً سے بولی، نہیں بھائی، میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ زندگی نے مجھے ایک موقع دیا ہے اور میں اس موقع کو ضائع نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولا، کس طرح کا موقع؟ پیسوں کی لالچ میں اندھی ہو گئی ہو، اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو ایک بوڑھے شخص سے شادی کر کے۔ کئی نوجوان بھی امیر ہوتے ہیں، انسان کو بس اللہ تعالیٰ پر امید رکھنی چاہیے۔ تمہارے لیے اچھا رشتہ مل جائے گا، امیر ہونا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ ایک قدر کرنے والا انسان ہی تمہاری اہمیت سمجھ سکتا ہے۔ ایک 70 سالہ بوڑھے سے شادی کرو گی تو کیا تمہیں ملے گا؟ صرف پیسہ اور کچھ بھی نہیں، نہ شوہر کی محبت، نہ اس کی قدر و قیمت۔ صرف اور صرف اس کی فکر میں ہی ہلکان ہوتی رہو گی کہ بیمار ہو گیا ہے، دوائی دلانی ہے، کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ 4 دن کی زندگی ہے، ہنس کر جیو، کیوں اپنے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل رہی ہو؟ ان کی بات سن کر میں چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر کچھ سوچ کر بولی، بھائی آپ سچ سچ بتائیں، آپ کسی مفاد کے طور پر میرے لیے اتنی ہمدردی تو نہیں رکھ رہے نا؟ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولے، مجھے میری مری ہوئی ماں کی قسم ہے، مجھے واقعی تمہاری فکر ہے۔ بے شک مجھے تم سے اتنی خاص محبت نہیں ہے، لیکن ہم دونوں ایک ماں کی سنتان ہیں۔ ہماری ماں ایک ہی ہے جس نے ہمیں جنم دیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا ہونے نہیں دے سکتا۔ میری بات سمجھ رہی ہو؟ ان کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہی تھی اور پھر بولی، آپ یہاں بیٹھیں، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں اپنے بستر پر بٹھایا تھا اور خاموشی سے وہ ڈائری نکال کر اپنے بھائی کے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ وہ مجھے حیران نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ اس ڈائری کی تحریر پڑھیں، آپ کو خود سب سمجھ آ جائے گا کہ میں نے یہ فیصلہ اپنے لیے کیوں لیا ہے۔ میں جانتی ہوں بھائی، جو میں کر رہی ہوں وہ بہت زیادہ رسکی ہے،
لیکن ہم ایک دفعہ رسک لے کر دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ میرے بھائی نے مجھے نظر انداز کیے اپنی نظریں اب کتاب پر تھمائی تھیں۔ جیسے جیسے وہ کتاب تحریر پڑھتے چلے جا رہے تھے، ان کے ماتھے پر ان گنت بل پڑتے جا رہے تھے۔ آخر میں انہوں نے بھی اس تصویر کو غور سے دیکھا تھا اور پھر اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، میں اس معاملے کی جانچ پڑتال کرتا ہوں، میں پتہ کرتا ہوں یہ شخص کون ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بے شک بابا نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، یہ گھر، جائیداد، کاروبار سب انہی کی بدولت آیا ہے، لیکن اگر انہوں نے گناہ کیا ہے تو انہیں سزا ملے گی، تم پریشان نہ ہو، مگر میں اس سے پہلے اس سچ کا پتہ لگاؤں گا کہ یہ بوڑھا حقیقت میں کون ہے۔ یہ کہہ کر بھائی ٹھہرے نہیں تھے بلکہ کمرے سے چلے گئے تھے۔ پیچھے سے میں نے گہری سانس لی تھی اور دوبارہ جلدی سے ڈائری کو اپنی الماری میں ہی چھپا دیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے بھائی کو یہ ڈائری دکھا کر ٹھیک کیا ہے یا نہیں۔ کئی طرح کے خیالات میرے دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے، مگر فی الوقت میں نے ان خیالات کو جھٹک دیا تھا اور خاموشی سے فریش ہونے واش روم چلی گئی تھی۔ فریش ہو کر میں باہر آئی، سامنے ہی بابا بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں سلام کر کے میں کچن میں آ گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو بابا کھڑے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میں گھبرا گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم کچھ چھپا رہی ہو، کیا چل رہا ہے تمہارے دل و دماغ میں؟ سچ سچ بتانا۔ کل دوپہر تک تم مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، تم کسی بھی قیمت پر اس انسان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، پھر اچانک تمہیں کیا ہوا ہے؟ سچ بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ تم نے رات میری طرف داری کیوں کی؟ نہ جانے کیوں تمہیں دیکھ کر کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے تمہارے دل و دماغ میں بہت کچھ خطرناک چل رہا ہو۔ ان کی بات سن کر لمحے بھر کے لیے میں تھوڑا سہم گئی تھی، مگر فوراً ہی بات سنبھالتے ہوئے بولی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بابا، میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے، رشتہ میرے لیے واقعی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ میں بچپن سے ہر چیز کو ترس ترس کر حاصل کیا ہے، میں پڑھائی نہیں کر سکی، عید پر میرے لیے نئے کپڑے نہیں بن پاتے تھے، میں کبھی جویلری نہیں لے پاتی تھی، کبھی چپل خرید نہیں پاتی تھی، لیکن کل جب میں نے ان تحائف کو دیکھا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ زندگی کا مزہ امیر لوگوں کے ساتھ ہی ہے۔ اگر میری شادی اس بوڑھے شخص سے ہو گئی تو اس کی آدھی جائیداد مجھے مل سکتی ہے۔ اس کے کوئی بیوی بچے نہیں ہیں، نہ ہی آگے پیچھے کوئی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد سب مجھے ہی ملے گا، اور ویسے بھی 70 سال کا ہے، کوئی بھروسہ نہیں 1-2 سال کے بعد ہی مر جائے۔ اس لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی زندگی اس طرح ضائع نہیں کروں گی۔ پہلے پیسہ کماؤں گی، اس کے بعد کسی جوان لڑکے سے شادی کر لوں گی۔ میری بات سن کر میرے بابا مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولے، نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے یہ تمہارا دماغ نہیں، کسی اور کا دماغ بول رہا ہے۔ میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، تمہاری پرورش بھی میری انہی ہاتھوں نے کی ہے۔ تم جتنی معصوم اور بھولی ہو، تمہارے دل و دماغ میں یہ خرافات نہیں آ سکتی۔ سچ سچ بتاؤ یہ سب تمہارے دل و دماغ میں کس نے ڈالا ہے؟ کیا تمہاری سہیلی نے تمہیں یہ باتیں سمجھائی ہیں؟ ان کی بات سن کر میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، بابا میری مری ہوئی ماں کی قسم، میری سہیلی نے کچھ نہیں بولا، یہ سب میرے دل و دماغ میں خود آیا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ صبح میں نے بھائی کو بھی سمجھا دیا ہے، اب وہ بھی اعتراض نہیں کریں گے۔ میں تو اتنا ہی کہوں گی کہ میری شادی میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اس لیے آپ لڑکے والوں سے بات چیت کریں اور شادی کی تاریخ جلدی کی رکھوا لیں۔ جتنا جلدی ہو سکے میرا نکاح ہو جائے اور میں اس گھر سے رخصت ہو جاؤں، اور آپ کی زندگی میں بھی
روپیہ پیسہ آ جائے گا اور میری زندگی میں بھی آرام اور سکون۔ جبکہ میری بات سن کر میرے بابا بولے، ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، تم بالکل درست کہہ رہی ہو، تمہارے بھائی کا اب کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے، دوبارہ کہیں فساد کھڑا نہ کر دے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے دل و دماغ پر اب صرف تم سوار ہو، تمہاری ماں کی طرح وہ بہت جذباتی ہے۔ جب اس جذبات اس کے دل و دماغ پر سوار ہو جاتے ہیں تو پیسہ دولت کچھ بھی اس کو نظر نہیں آتا، صرف اور صرف رشتے نظر آتے ہیں، بالکل تمہاری ماں کی طرح۔ میں بات کرتا ہوں لڑکے والوں سے۔ یہ کہہ کر بابا چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی میں نے ایک سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے اب فکر ستانے لگی تھی، کہیں بابا کے ساتھ اگر وہ ڈائری لگ گئی اور انہیں علم ہو گیا کہ اصل حقیقت اس رشتے کی میں جانتی ہوں تو نہ جانے کیا ہوگا۔ خاموشی سے میں نے چپ چاپ جلدی ناشتہ تیار کر لیا تھا اور بابا کو دیکھ کر اپنے کمرے میں دوبارہ بند ہو گئی تھی۔ میں نے دوبارہ اس ڈائری کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے جیسے میں تحریر مزید پڑھتی چلی جا رہی تھی، میرا دل و دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ یہ سب کیا تھا جو میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا؟ اگر میرے بابا ہی اصل مجرم تھے تو پھر آج تک انہیں کوئی پکڑ کیوں نہیں پایا تھا؟ امی جان کا انتقال محض طبعی موت نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے تو ایک پوری سازش تھی۔ جیسے جیسے میں نے وہ الفاظ پڑھے تھے، میرے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ میں ایک لمحے کے لیے حیران بھی ہوئی تھی، اس انسان کے پاس ہماری زندگی کی تمام انفارمیشن کیسے پہنچی، اور پھر اس نے اب رشتہ کیوں بھیجا تھا؟ کئی طرح کے خیالات میرے دل و دماغ میں آ رہے تھے، اور پھر اس تصویر کو دیکھنے کے بعد مجھے مزید شک ہونے لگا تھا۔ آخر وہ انسان مجھے اپنی سچائی بتا کر رشتہ کیوں پیش کر رہا تھا؟ بابا کی طرح مجھ سے بھی یہ سچائی چھپائی رکھتا؟ فی الحال میں نے خاموشی سے دوبارہ ڈائری کو بند کر کے رکھ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی تھی کہ جیسا اس ڈائری میں لکھا ہے زندگی اسی طرح گزرے، اگر اس کے برعکس زندگی چلی تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گی۔ زندگی میں ہمیشہ مجھے اپنا آپ بوجھ لگا ہے، مگر اب ایسا نہ ہو۔ ہر انسان کو خوش رہنے کا حق ہے۔ اے پروردگار، مجھے بھی خوش رہنے کی سعادت نصیب کرنا۔ کافی دیر تک میں دعائیں مانگتی رہی تھی اور پھر وہیں بیٹھے آنکھیں بند کیے سو گئی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں ہی تھی جب بھائی کمرے کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئے تھے۔ صبح کی نسبت ان کا چہرہ اب کافی بہتر نظر آ رہا تھا، لیکن آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کافی رو کر آئے ہیں۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میرے قریب آئے تھے اور مجھے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ کافی دیر تک وہ مجھے اپنے گلے سے لگائے کھڑے رہے تھے اور پھر مجھے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے میرے ماتھے پر پیار کیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں نے سب پتہ کر لیا ہے، جو جو اس ڈائری میں لکھا ہے سب سچ ہے۔ تمہاری قسمت بدلنے کا وقت آیا ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ نکاح ہوگا اور ہر قیمت پر ہوگا۔ اور رہی اصل سچائی کی بات، مجرم پکڑنے کی بات، تو ہم اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بے شک وہ ہمارے بابا ہیں، لیکن انہوں نے گناہ کیا ہے اور گناہ کی سزا ہر قیمت پر ملے گی۔ میری بہن نے جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، میں ان تمام تکلیفوں کا ازالہ کروں گا۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے زندگی انسان کو کئی موقع دیتی ہے، مجھے بھی موقع ملا ہے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا۔ مجھے معاف کر دو۔ ان کی بات سن کر اچانک ہی میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے۔ میں جو صبح سے ڈائری کو پڑھنے کے بعد نفی کیے جا رہی تھی، اب اپنے بھائی کی بات سن کر میں خود کو سنبھال نہیں پائی تھی اور کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ چند لمحے کے بعد میں نے ان کو دیکھا، وہ بھی سر جھکائے رو رہے تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر بولی،
مجھے آپ سچ سچ بتائیں، آپ کی زندگی میں کوئی داخل ہوئی ہے نا؟ آپ اتنے تبدیل کبھی نہیں ہوئے، مجھے سب بتائیں۔ میری بات سن کر وہ بولے، ہاں میری زندگی میں کوئی شامل ہوئی ہے، اور اس نے مجھے سمجھایا ہے کہ محبت محض ہم سفر سے نہیں کی جاتی، محبت گھر والوں سے بھی کی جاتی ہے۔ میں تم سے ملنا چاہتا تھا، لیکن پھر بابا جان کا فون آ گیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری شادی ایک 70 سالہ بوڑھے سے طے کر دی ہے۔ تم نہیں جانتی اس وقت میرے دل پر کیا گزری تھی۔ میں ہی جانتا ہوں میں نے حیدرآباد سے یہاں تک کا سفر کتنی مشکل سے طے کر رہا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں سب کچھ سنبھال لوں گا، میں تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دوں گا۔ اور رہی بابا کی بات، انہیں سزا ہر قیمت پر ملے گی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ جو انسان دنیا کے سامنے اتنا شریف بنتا ہے، اصل میں اس کا کتنا گھناؤنا چہرہ ہے۔ اپنے بھائی کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ بابا نے لڑکے والوں سے بات کر کے شادی کی تاریخ کو اگلے ہفتے کے پہلے دن میں رکھ لیا تھا، یعنی پیر کے دن میرا نکاح طے پایا تھا۔ آج گھر میں گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ بیوٹی پارلر والی گھر آ کر ہی مجھے سجا رہی تھی۔ یہ بیوٹی پارلر والی میرے ہونے والے شوہر نے بھیجی تھی۔ جیسے جیسے مجھے سنوارا جا رہا تھا، وہاں موجود ہر لڑکی میرے حسن کی تعریف کر رہی تھی کہ آپ کو خدا نے بہت فرصت سے بنایا ہے۔ آپ جس کے نصیب میں جا رہی ہیں، خدا آپ کو بس ان کے ساتھ خوش رکھے۔ جبکہ میرا دل بہت عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ کیا واقعی میں خوش رہوں گی؟ کیا میرا نصیب بدلے گا، یا میرے نصیب میں صرف اور صرف تکلیفیں آئیں گی؟ میرے پاس کسی بھی سوال کا جواب موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد بارات آنے کا شور ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میرا بھائی مجھے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ اس نے آ کر مجھے اپنے گلے سے لگایا تھا اور مجھے ڈھیروں دعائیں دے کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میرا دولہا برآمدے کی چارپائی پر صحرا باندھے بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے کو آگے صحرا موجود تھا۔ لمحے بھر کے لیے میرا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ انہیں دیکھ کر ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ 70 سال کے نہیں ہیں۔ جس طرح اکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی جسامت، ان کا وجود۔ بابا بھی کافی حیران تھے۔ کئی بار انہوں نے ان کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے ارد گرد گارڈ لیے بیٹھے تھے۔ مجھے میرے بھائی نے میرے ہونے والے شوہر کے برابر میں بٹھا دیا تھا۔ چند لمحے بعد ہی نکاح شروع ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے نکاح کے بول ادا کیے جا رہے تھے، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے، اور جس وقت میں نے قبول ہے بول کر نکاح نامے پر دستخط کیا تھا، میرے جسم کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا تھا۔ اس کے بعد میرے شوہر سے سوالات کیے گئے تھے، اور انہوں نے بھی سنجیدگی سے قبول کر لیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ کھانا کھانے کے لیے ضرور ٹھہریں گے۔ میرے بابا نے انتظام بہت اچھا کیا تھا، مگر نکاح مکمل ہوتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے، اور بنا کسی سے ملے جلے وہ باہر چلے گئے تھے۔ ان کے گارڈز نے ہی ہمیں رخصتی کا بولا تھا۔ میں اپنے باپ اور بھائی سے مل کر ان کے گارڈز کے ساتھ ہی باہر آ گئی تھی۔ باہر کئی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ میں خاموشی سے اپنے شوہر کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میری حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ میرے بیٹھتے ہی گاڑی چل پڑی تھی۔ چند لمحے بعد انہوں نے اپنا سہرا ہٹایا تھا، تو میں نے گردن گھبائی تو میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی تھی۔ وہ کوئی 70 سال کا آدمی نہیں تھا، بلکہ ایک 27 سال کا خوبصورت مرد تھا، جسے دیکھ کر لڑکیاں اپنا دل سنبھال لیتی ہیں۔ اچانک ہی وہ میرے قریب نزدیک ہوئے تھے اور میرے ہاتھ کو تھامتے ہوئے بولے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ میری تمہارے بھائی سے بات چیت ہو چکی ہے۔ تم نے ڈائری پڑھی تھی؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ تو وہ بولے، بس اب حقیقت تمہارے بابا کے ذریعے ہی معلوم ہوگی۔ میں انہیں معاف نہیں کر سکتا،
وہ خاتون کوئی عام عورت نہیں تھی۔ بے شک میں پورے 20 سال کے بعد ان سے بدلہ لے رہا ہوں، لیکن لے کر رہوں گا۔ دراصل وہ لڑکا میری امی کی دوست کا بیٹا تھا۔ جس طرح میری ماں کا میرے بچپن میں انتقال ہو گیا، اسی طرح میرے شوہر کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، مگر میری ماں نے انہیں اپنی اولاد کی طرح پیار کیا تھا۔ لیکن اچانک سے امی کی وفات ہو گئی اور پھر سب کچھ تباہ ہو گیا۔ میرے شوہر کے مطابق میری ماں کی وفات طبعی موت نہیں تھی، بلکہ ان کا قتل کیا گیا تھا۔ میرے بابا میری امی کو کوٹھے پر جانے کا کہتے تھے، ان کو رقص کرنے کا بولتے تھے تاکہ پیسے زیادہ مل سکیں۔ بابا کی عادت تھی، ان میں لالچ بہت بھرا ہوا تھا، کہیں سے بھی پیسے مل جائیں۔ لیکن مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری ماں کے انکار پر وہ ان کو ختم کر دیں گے۔ میری شادی بھی انہوں نے 18 سال کی عمر میں اس لیے کروائی تھی کہ کہیں میں خوبصورت ہونے کے بعد ان کے دل و دماغ پر سوار نہ ہو جاؤں اور وہ مجھے کوٹھے پر نہ بھیجتے۔ اس لیے جب انہیں 25 لاکھ کا آفر ملا تو انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ شخص 70 سال کا ہے، بس میری شادی طے کر دی تھی۔ میرے شوہر نے پورا ایک منصوبہ طے کیا ہوا تھا، وہ بابا کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ میک اپ کے ذریعے میری شکل کو میری ماں کی شکل میں ڈھال کر مجھے ہسپتال پہنچا کر بابا کا سامنا کروانا چاہتے تھے تاکہ ان کی اصل حقیقت سامنے آ جائے۔ گھر پہنچ کر میرا استقبال بہت شاندار انداز میں کیا گیا تھا۔ ان کا گھر گھر نہیں تھا بلکہ محل تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اپنا ہونے کا اعزاز بہت اچھے طریقے سے دلا دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار تھی کہ میرے ہر صبر کا صلہ تو نے دیا ہے۔ لیکن اگلی صبح ہی میرے شوہر نے منصوبے کے مطابق میرے باپ کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور مجھے ہسپتال پہنچایا گیا ہے۔ مجھے فوراً ہی ہسپتال لے گئے تھے، مگر وہاں جا کر میرا میک اپ کیا گیا اور مجھے امی کی شکل میں ڈھال کر اسٹریچر پر لٹا دیا گیا۔ بابا بہت غصے میں ہسپتال پہنچے تھے۔ ان کے مطابق میں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا اگلے روز بیمار ہو کر، لیکن وہاں پہنچتے ہی منصوبے کے مطابق بابا کو اطلاع دے دی گئی کہ میرا انتقال ہو گیا ہے اور میں اسٹریچر پر ہی موجود ہوں۔ بابا کی ایک لمحے کے لیے جان سے نکل گئی تھی، وہ فوراً اسٹریچر کے پاس چلے آئے، مگر جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اگلے ہی لمحے ان کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ 20 سال پہلے انہوں نے میری ماں کا قتل کیا تھا۔ انسان اپنا جرم کبھی نہیں بھول سکتا، قتل کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اچانک ہی ان کا حال برا ہونا شروع ہو گیا تھا، ان کی طبیعت خراب ہونے لگی اور یکدم ان کے منہ سے جھاگ آنا شروع ہو گئی۔ میں فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، میرا ارادہ میرے باپ کی حالت کو ایسا کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ اچانک ہی ان کو دل میں شدید تکلیف ہونے لگی اور وہ وہیں زمین بوس ہو گئے۔ فوراً ہی انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ میرے بھائی اور میرے شوہر ہم تینوں ہی بہت زیادہ پریشان سے ہو گئے تھے۔ ہم تو بابا کو ان کا جرم یاد کروانا چاہتے تھے، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ 20 سال سے وہ اس تکلیف کے ساتھ ہی جی رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ انہیں میجر ہارٹ اٹیک آیا ہے، ان کا بچنا اب ممکن ہی نہیں۔ ہاں، لیکن وہ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بچوں کو اپنے پاس بلایا ہے۔ میں اور میرا بھائی فوراً بابا کے پاس گئے۔ انہوں نے ہم دونوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی اور ہم دونوں کو یہی سچ بتایا تھا جو میرے شوہر نے بتایا تھا کہ انہوں نے ہی ہماری ماں کو مار دیا تھا، اور وہ میری موت کی خبر سن کر بھی بہت زیادہ پچھتائے تھے۔ اگر آج میں مر چکی ہوتی تو وہ خود کو گھر جا کر ختم کر لیتے۔ کچھ ہی دیر ان کی سانسیں تھمی تھیں اور وہ پھر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ میں اور میرا بھائی بہت زیادہ روئے تھے۔ زندگی ہم سے اتنا بڑا کھیل کھیلے گی ایسا نہ میں نے کبھی سوچا تھا اور نہ ہی میرے بھائی نے۔ لیکن ایک چیز تھی، میرے بھائی کی زندگی میں
بھی ایک بہت اچھی لڑکی شامل ہو گئی تھی، اور میری زندگی میں بھی ایک بہت ہی نیک ہمسفر شامل ہو گیا تھا جو مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، صرف اس لیے نہیں کہ میں اس کی پسند تھی، اس لیے بھی کہ میں اس کی دوسری ماں کی بیٹی تھی۔ زندگی انسان کو کئی مراحل پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، لیکن آپ کی ہمت کا تب ہی علم ہوتا ہے جب آپ اپنی زندگی کو اللہ کے سہارے چھوڑتے ہیں۔ اور بے شک اللہ کبھی اپنے بندوں کے ساتھ کچھ برا نہیں کرتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔